صبح میں ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ اس ٹائم کی قسم کیوں اٹھاتا ہے صبح کی؟ ایک جگہ آتا ہے والصبح اذا اسفر، یہ سورہ مدثر میں ہے، سورہ مزمل سے اگلی صورت ہے، والصبح اذا اسفر سین کے ساتھ، مجھے صبح کی قسم جب وہ خوب روشن چمکدار ہو جاتی ہے۔ اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے کہ فجر کی نماز حضور نے فرمایا اس وقت پڑھو اذا اسفر، جب صبح چمک جائے، جب صبح روشن ہو جائے تو اس وقت فجر پڑھو۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ کوئی سویا ہوا لیٹ اٹھا تو چلو وہ بھی نماز کے ساتھ شامل ہو جائے، اور ادھر سورج جو ہے وہ سورج نکلنے سے تو پہلے ہی پڑھنی ہے نا، ظاہر ہے، لیکن فرمایا کہ ذرا روشنی پھیل جائے تو اس وقت پڑھو۔ جتنی فجر روشنی پھیلنے اور ذرا نظر آنے لگے تو اس وقت جتنا روشن کر کے پڑھو گے، آقا حضور کی صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کے اندر فرمایا اتنی تمہاری قبریں زیادہ روشنی سے بھر جائیں گی۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو خیر وہ لفظ سمجھانے کے لیے میں نے مثال عرض کی حدیث پاک سے۔ قرآن نے فرمایا والصبح اذا تنفس، یہ سورہ تکویر ہے، اور سورہ مدثر کے اندر فرمایا والصبح اذا اسفر، مجھے صبح کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے جب وہ خوب چٹی روشن ہو جاتی ہے، بالکل مجھے اس کی قسم ہے۔ تو سوال ہے کہ باری تعالیٰ صبح میں ایسا کیا خاص ہے کہ تم اس وقت قسم اٹھاتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں مفسرین فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ صبح کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہر چیز جب نیند سے بیدار ہوتی ہے نا تو ایسے ہے جیسے موت سے زندگی بندے کو ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا النوم اخت الموت، فرمایا نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ پنجابی سے کہتے ہیں کہ ستا مویا بندہ ایک برابر، ستا مویا بندہ ایک برابر، یعنی نیند اور موت جو ہے نا یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ جب بندہ مرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور سوئے بندے کو بھی کوئی پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا، کوئی خبر نہیں ہوتی اس کی وہ کہاں پڑا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جب حدیث میں حکم ہے کہ جب سونے لگو تو سورہ ملک پڑھ کے سو، کلمہ طیبہ پڑھ کے سونا چاہیے، استغفار کر کے سونا چاہیے، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر کہ اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ یہ کئی بندے ایسے آپ نے نہیں سنے، میں نے کئی سنے، رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، گھر والوں نے اٹھایا وہ حرکت ہی نہیں ہوئی، وہ رات کے ہی اپنی اسی نیند کے اندر ہی وہ حقیقی نیند کے اندر پہنچ چکے تھے۔ تو اس لیے حدیث میں اس نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا، اور اسی لیے وہ جو حدیث میں دعا ہے سوتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے، فرمایا گیا گناہوں سے توبہ کر کے سونا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سوتے وقت آنکھیں بند ہوں تو بندہ اللہ سے سچی توبہ کر کے سو، یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوں گی مجھے معاف کر دے، میں صبح اگر تو نے مجھے زندگی دی میں اٹھ گیا صبح تو میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے پکا وعدہ کر کے سو رہا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھ کے سوئے، درود شریف پڑھ کے سوئے۔ یہ گویا کہ موت کی تیاری ہے، نیند کے لیے جو تیاری ہو رہی ہے نا، سونا لیٹنا، یہ موت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس کی دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، نیند کی جو سونے سے پہلے جو دعا، اے اللہ میں تیرے نام سے سونے کا لفظ نہیں ہے اس میں، اللہم بسمک اموت، اموت موت سے نکلا ہے، اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا، اگر زندہ ہو گیا تو اٹھوں گا صبح تو تیرے نام پہ۔ تو جب سو کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جب آنکھ کھلے فوری طور پر منہ سے آپ کے زبان پہ فوراً لفظ آنے چاہیے، وہ دعا پڑھنی چاہیے جو آقا حضور نے تعلیم فرمائی۔ فرمایا جب سو کے اٹھو تو یہ لفظ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریفیں اس پاک رب کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ میں تو سو گیا تھا، تو میں تو ایسے تھا جیسے موت طاری ہو گئی، اگر میں اب اٹھ کھڑا ہوا ہوں، مجھے سانس آ رہی، میری آنکھ کھل گئی ہے، تو یہ اس کے کرم سے میں زندہ ہو گیا ہوں دوبارہ۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں جب سونے لگو آنکھیں بند کر رہے ہو تو تصور کرو کہ تم موت کے پردے میں جا رہے ہو، اور جب صبح اٹھو تو تصور کرو کہ تم قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا رہے ہو۔ قیامت کا میدان ہے اور حشر کا میدان ہے اور تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ اسی لیے یہ سونے اور جاگنے کا جو فلسفہ ہے، اس کے جو احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں آپ ان کی ذرا اٹیچمنٹ دیکھیں، یعنی فلسفیانہ انداز میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیارے الفاظ سکھائے کہ جن لفظوں کو بولتے ہی بندے کا ذہن فوراً اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، رات کو سوتے وقت سوچے
کہ میں سو رہا ہوں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میری روح نکل رہی ہوگی اور اس طرح میری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، وہ میری حقیقی موت کا ٹائم ہے۔ یہ سونے کے ٹائم تصور کرنا چاہیے، اور صبح اٹھے تو اٹھ کر تصور یہ کرے، آنکھیں کھلیں تو تصور کرے کہ میں آج ایسے اٹھ رہا ہوں، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں اپنی قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ اٹھوں گا اور میدان حشر میں اپنے رب کی بارگاہ میں مجھے حاضری پیش کرنی ہوگی۔ گویا کہ میں ایسے اٹھ رہا ہوں، آج اپنے بستر سے اٹھ رہا ہوں، کسی دن میں قبر سے بھی ایسے ہی اٹھوں گا۔ آج تو اٹھ کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو رہا ہوں، لیکن اب میں نے اس دن جب اٹھوں گا تو پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا مجھے، اور وہاں اپنی زندگی کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔